السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں السلام علیکم۔ آج میں سیاسی والے سے بات کروں گا کہ پاکستانی عوام کا تمام دار و مدار جو ہے وہ جو بھی ریاست میں منتخب نمائندہ ہوتا ہے یا کسی طریقے سے بھی وہ پاکستانی حکومت میں آ جاتا ہے اور وہ اس کا نام کیا، وہ اس کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو ہے نا قوم کا ترجمان ہے اور یہی پاکستان کی قوم کا مسیح ہے، اور پاکستانی قوم اس دور میں لازمی ترقی کر لے گی اور پاکستانی عوام جو ہے وہ عروج حاصل کرے گی جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے، اور الیکشن کے بعد جب کارکردگی کی طرف بات ہوتی ہے یا کارکردگی کے حوالے سے جو ہوتے ہیں پھر پروپیگنڈے چلتے ہیں، اور پھر جو حکومتی نمائندے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ترجمانوں کے ذریعے اپنی جو ہے نا کامیابیوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ عوام کے ذہن بنے۔ اس طرح صحافیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بعض صحافیوں کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے یا بعض بکتے بھی ہیں، اور میں نے تو ابھی تک کوئی نیوٹرل صحافی نہیں میں دیکھتا جس کو دیکھ کے میں اطمینان قلب حاصل کروں۔ ہاں یہ بات ہے کہ کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بھی ہے، اگر ایک چھپاتا ہے دوسرا بول دیتا ہے، دوسرا چینل چھپاتا ہے تیسرا بول دیتا ہے، لہٰذا کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے نا یا کوئی بھی حقیقت ہے وہ چھپی نہیں رہتی آج کل کے دور میں، مگر فائدہ تو اس وقت ہو جب اس پہ عمل درآمد ہو اور متعلقہ جو بھی ہے، جو بھی گلٹی ہے، جو بھی مجرم ہے یا ملزم ہے، اس کے حوالے سے تحقیقات انصاف پہ مبنی ہو اور یوں لوگوں کو پتہ چلے کہ انصاف کا نظام ہے یا معاشرے میں جو بھی سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے، مگر ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت آئی، کچھ لوگوں نے کہا جی یہ نااہل ہے، جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ چور کے نعرے سے اور خوشحالی کے نعروں سے، اور جبکہ یہ بتایا جاتا ہے جناب ادھر سے باہر سے آ کے نوکریاں کریں گے اور ہم جو ہے نا ملک کے لیے اصلاحات لے کے آئیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لوگوں میں خوشحالی ہوگی، باہر سے آ کے نوکریاں کریں گے، لوگوں کے پاس اپنے گھر ہوں گے اور ہر طرف جو ہے نا امن اور سلامتی ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس جو پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے وہ بہت اچھی ہیں اور ہم تو ہر چیز بیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ سب غلط ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ کتنے قابل انسان ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خزانہ خالی ہے اور ساری چیزیں۔ وہی حکومت جب اقتدار میں آتی ہے 100 دن کی پرفارمنس مانگتی ہے، کیونکہ 100 دن کی کارکردگی میری جج کی جائے، ابھی نہ جج کی جائے، عوام 100 دن ایسے تیسے نکال لیں، جو پہلے 100 دن بچ گیا وہ سمجھے کہ وہ خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ 100 دنوں کے بعد جو خوشحالی آنے والی ہے اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں، اس کے تو قصے یورپ میں اور برطانیہ میں اور امریکہ میں بھی سنائے جائیں گے، وہ 100 دن بھی ایسے تیسے گزر جاتے ہیں۔ مجھے وہ دن بھی یاد آتے ہیں جب چودھری سرور پہلے دن سے تقریر کر رہے تھے کہ ہم پاکستانی عوام کو سب کچھ بنیادی حقوق دیں گے، پھر ان کے جو بنیادی حقوق میں سے 2 حقوق ہی رہ گئے، صاف پانی کا وعدہ کیا اور کوالٹی ایجوکیشن کا، وہ بھی ختم ہو کے صرف صاف پانی پہ رہ گیا۔ اب وہ صاف پانی پہ بھی بات کرتے نظر نہیں آتے اور 3 سال حکومت کو ہو گئے، وہ صاف پانی بھی ختم شد تو کیا جی۔ اور پھر لاسٹ جو ان کا بیان آیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ بیوروکریٹس کے ہاتھوں یرغمال ہیں، ہماری فائلیں سائن نہیں ہو رہی اور ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور کیونکہ اس لیے ہمارے صاف پانی کے پروجیکٹ ہیں وہ بننے کی طرف نہیں جا رہے۔ یہ صرف آیا۔ فیض بٹ تھینک یو فار واچنگ ٹو می بھائی جان۔ تو حکومت نے اپنے داد و شمار شو کر دیے، معیشت میں بہتری شو کر دی، جناب ہماری معیشت ڈیولپ کر گئی، ہم یہ کر دیا، ہم نے یہ بڑے ستاروں پہ گمندیں ڈال لی ہیں، پاکستانی عوام جو ہے 24 گھنٹے بریانیاں کھائے اور جو مرضی کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 7 بار تھینک یو فار واچنگ ٹو می۔ پاکستانی عوام بہت خوشحال ہو چکی ہے، پرچیزنگ پاور بہت بڑھ چکی ہے، اوورسیز پاکستانی تو ایسے پیسے بھیج دیے ہیں کہ پاکستان میں لہریں بہریں ہو گئی ہیں، اور پاکستانی عوام جو ہے نا وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اور کشمیر کی مدد کے لیے بھی نکل پڑے ہیں۔ اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، مثلا کچھ تو میں نے ایگزیجریٹ کیا کہ فلسطینی اور کشمیر کی مدد کے حوالے سے، ویسے جو حکومت کے داد و شمار ہے اس کے حوالے سے یا ترجمانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کیا
اگر یہ کیا اینول سالانہ طور پہ یہ معاشی ترقی کو کے اہداف کو جو ہے وہ جج کرتے ہیں؟ اگر تو یہ معیشت کو یہ جج کرتے ہیں کہ پچھلے 6-9 مہینوں 10 مہینوں میں یا پچھلے مہینوں میں تو اس دنوں میں لوگوں کے فاقے چاہ رہے، تو اس مہینے چلو اگر پاکستان کی ایکسیڈنٹلی یا کسی وجوہات کی وجہ سے جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے اگر انہوں نے خرچ کر دیے، تو اس وجہ سے اگر کچھ سیکٹر میں اگر زیادہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہو گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستانی قوم خوشحال ہو گئی۔ کیا گورنمنٹ نے لوگوں کے لیے جابس پیدا کی؟ کیا انڈسٹریاں لگائیں؟ کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسے اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ لوگوں کی جو خریدنے کی قوت ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اور لہٰذا پاکستانی قوم جو ہے وہ اس لیے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی؟ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی تو گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل زیرو نظر آتی ہے کہ جابس پیدا نہیں کر سکی۔ یہی نہیں، جو گورنمنٹ مافیاز کے ہاتھوں یرغمال ہو، آج چکن مافیا کا راج چل رہا ہے، اور دیکھا جائے تو چکن کی قیمت 450 تک پہنچ گئی، پھر 460 پہنچ گئی، پھر اسے تھوڑا سا نیچے آئی ہے، پھر 335، اور وہ 350 پہ 35 پہ 60 پہ جا رہی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہاں پہ مرغی میں چکن میں بیماری آ گئی ہے، اور جو اس کے متعلقہ ترجمان ہے متعلقہ محکموں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بیماری ہے مگر اس سے کھانے سے آپ کو کرونا نہیں ہوگا۔ وہ ان کی باتوں کی نیلسز چیک کریں کہ ہاں بیماری ہے مگر کرونا نہیں ہوگا، یا مرغی بیمار ہے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ ایک چیز بیمار ہے یہ تو ماننا، شکر کریں کہ انہوں نے مان لیا کہ بیماری ہے مرغیوں میں، تو پھر یہ کہنا کہ یہ، اور بیماری کے باوجود چکن کے اتنے زیادہ ریٹ۔ اور دیکھا جائے تو جو بھی گورنمنٹ اگر مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو میرا نہیں خیال کہ اسے اس کا نام کیا کبھی اپنی کارکردگی پہ خوش ہونے کا حق ہو۔ جو گورنمنٹ مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکتی، یا تو وہ مافیا کے ساتھ میچ فکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پروموٹر ہے، یا پھر اس کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ اچھے ہو یا برے ہو۔ تو اگر گورنمنٹ مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو گورنمنٹ کی اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کو کنٹرول کرنے کی یا لوگوں کو اپنے تحت چلانے کی پاور کمزور ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ و مافیاز کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ جو مافیاز کے ہاتھوں یرغمال ہوگی، جو ڈاکوؤں کے ہاتھوں گورنمنٹ اگر یرغمال ہو جاتی، تو پھر وہ جو پولیس وڈیروں کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتی ہے، وہاں پہ غریبوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مافیاز کے ہاتھوں یرغمال حکومت جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے۔ دیکھیں چینی 120 تک گئی، 110 تک 120 کی بک رہی ہے، 100 تک بک رہی ہے، وہی چینی جو 45 روپے کی تھی۔ مافیاز کے ہاتھوں یرغمال۔ اس گورنمنٹ کو یہ اسپیشل گورنمنٹ پاکستانی عوام خوش ہونا ہو، مافیاز اس حکومت میں بہت زیادہ خوش نظر آتی ہیں، کیونکہ جو چیزیں ان کو ڈبل منافع مل رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو 45 کی چینی 110 پہ چلی گئی، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چینی کو کم کیا جائے اور چینی کی قیمت جو ہے وہ 80 روپے تک فروخت کی جائے۔ آج 8 مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جو گورنمنٹ عدالتی نوٹسز کا جواب نہیں دیتی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتی، وہ گورنمنٹ کس خوش فہمی کا شکار ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں چکن مافیاز کو اب پروموٹ کیا جا رہا ہے، چینی مافیاز کی بتائی، آئل انڈسٹری کے والے سے بات ہو، آئل، صوفی کوکنگ آئل، ڈالٹا کوکنگ آئل، یہ ایک برانڈ تصور کی جاتے ہیں۔ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کیونکہ میں تو چیکنگ کرنے والا نہیں ہوں، جو چیک کرتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ اب ان کی کوالٹی سے پرے جاتے ہوئے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہی اچھا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ان کی کوالٹی تھوڑی سی بہتر نظر آتی ہے دوسروں سے، اگر ہم اس سے بہتر کوئی کوالٹی دیکھیں تو ہم کہیں گے وہ بھی بہتر ہے، مگر اس کے علاوہ بہت سارے برانڈ ہیں جو اچھے ہیں، مگر ان کی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی؟ وہی آئل جو 220 کا ملنے والا تھا، 220 کا ملنے والا تھا، اس حکومت میں آ کے 330 تک مل رہا ہے۔ تو کیا بات ہے؟ بس یہی مافیاز کے جو ترجمان ہیں وہ یہی کہتے ہیں گورنمنٹ کے نمائندوں کو، گورنمنٹ کے جو ریپریزنٹر ہیں، جو ترجمان ہیں، کہ جناب مسالی اور اچھی معیاری چیز اتنے کی ہی ملے گی۔ کیا اس سے پہلے غیر معیاری چیزیں مل رہی تھی اس حکومت سے پہلے؟ تو حکومت کے ترجمانوں کی طرف سے بھی باتیں آتی ہیں، ہاں اگر ہم نے چیزیں
اگر ان کو مافیاز کو لگام ڈالی تو چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گی، قحط سالی پڑ جائے گی، قحط یوسف کا دور آ جائے گا. چونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم وہ گندم کو اور وہ چینی مافیا کو یا آئل مافیا کو کنٹرول کر سکیں. تو لہٰذا جیسا تیسا نظام ہے چلنے دو تاکہ لوگوں کو کھانے کے لیے چیز تو ملے نا. اس طرح کی تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اب دیکھا جائے تو گندم کے حوالے سے جتنا مافیاز نے لوٹا، جتنا انہوں نے پیسے کمائے، اور جس طرح آٹا جو معیاری آٹا ہے وہ تو آپ خرید ہی نہیں رہے. جو گورنمنٹ آپ کو آٹا دیتی ہے اس میں تو واقعی وہ تو 40 روپے 30 روپے کا بھی ملے پر کے جی تو سستا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سوجی نکالتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نکالتے ہیں. وہ تو آپ کو دیتے ہیں پھوک، اور پھوک جس میں طاقت کوئی نہیں ہے. اصل جو معیاری آٹا ہے وہ تو چکی کا ہے. چکی کا آٹا 80 روپے تک پہنچ چکا ہوا ہے. تو گورنمنٹ کس خوش فہمی کا شکار ہے کہ لوگوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے؟ کیا جابس مل گئی لوگوں کو؟ کیا مافیاز کے ہاتھوں یرغمال جو بنے ہوئے ہیں عوام، کیا ان کو ریلیف مل گیا؟ اب دیکھا جائے تو پاکستانی عوام کو کس طرح لوٹا جاتا ہے. پاکستانی عوام کو پہلے تو جگہ ٹیکس سے لوٹا جاتا ہے. 50 دفعہ بجلی مہنگی کر دی، 50 دفعہ گیس کے ریٹ بڑھا دیے، 50 دفعہ، اور اسی طرح ہر جگہ پہ. اور جبکہ متعلقہ ادارے جو ہیں وہ وابڈہ ملازمین بل نہیں پے کرتے، اتنے یونٹس فری ہیں، اور اس کے علاوہ کرپشن بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں وابڈہ والے خود میں بھی بل نہ پے کر رہے ہوں اپنے انسٹیٹیوٹ کا. اس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے ادارے چل رہے ہیں، یا ریلوے اسٹیشنز ہیں وہاں پہ بھی، یہ یونیورسٹیز ہیں مختلف جو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے پے بل نہ کر رہے ہوں. کبھی یہ بات آتی ہے اس کا اتنا واجب الادا ہے، کبھی اس کا. اسی طرح گیس کے حوالے سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں. غریب عوام بل 1 مہینے 2 کا نہ ادا کرے اس کا بل میٹر کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ خربوں روپے انہوں نے واجب الادا ہوتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو صرف ایک طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، غریب کا خون نچوڑا جائے، چیزیں مہنگی پہ مہنگی کی جائیں. جبکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا عدلیہ نوٹس لیتی ہے تو کیا کہتے ہیں جناب 80 روپے کی چینی ہونی چاہیے، حالانکہ 80 بھی زیادہ تھی، 70 کہنا چاہیے تھا، 45 ہوئی ہے تو 60 تک تو ہونی چاہیے تھی، مگر انہوں نے 80 کہہ دی. چلو برحال 80 بھی صحیح، مگر 80 پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس کے بعد عدلیہ کو بھی کوئی توفیق نہیں ملی کہ وہ کہے کہ فلاں چیز کیا ریٹ کیوں بڑھے ہیں اس کو نیچے لایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ملک کا نظام ہے وہ بالکل خرابی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی نظام اور کو بہتر کرنے کے لیے اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی بھی اقدامات کرتا نظر نہیں آ رہا. لہٰذا یہ کہنا کہ، اور ہر جگہ میچ فکس نظر آ رہے ہیں. مزے کی بات دیکھیں کہ جہانگیر ترین اور ان کی پی ٹی آئی کی گروپ کی پڑی ہے تو پہلے اس کے خلاف اقدامات کریں گے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اب جہانگیر ترین کافی عرصہ اپنے ہی طیارے سے باہر گیا، پھر واپس آیا، اب اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، جبکہ اس نے اپنا علیحدہ سے گروپ نکال کے حکومت کو دھمکیاں دے دی، حکومت گرا دیں گے، اور بیچ میں یہ بھی کہہ دیا ہم تو حکومت گرانا نہیں چاہتے. یعنی کہ ان کا یہ مین مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے میں جیل میں نہ جاؤں اور میں جو ہوں وہ آزاد گھوموں اور میرے خلاف کیسز ختم ہو جائیں. لہٰذا میں جو ہوں وہ اس طرح موجودہ حکومت سے ریلیف لیتے ہوئے اپنے آپ کو کلیئر کروا لوں، جبکہ گورنمنٹ بھی کہتی تھی کہ نہیں ہم مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے. تو اتنے سارے جو مافیاز ہیں وہ تو کنٹرول نہیں ہوئے. اور یہ جہانگیر ترین کے حوالے سے جو ہے وہ بھی دیکھا جائے تو کوئی کیا اقدامات ہوئے وہ بھی پس پوچھ ڈال دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کو خطرہ تھا ہماری گورنمنٹ نہ گر جائے، پی ٹی آئی کو خطرہ تھا کہ ہماری حکومت نہ گر جائے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے مزید ایک اور گروپ نکال دیا. ٹھیک ہے، نذیر چوہان کے حوالے سے مقدمہ درج ہو گیا، یہ پلانٹنگ، یہ ساری ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. سیاستدانوں کی لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ سب میچ فکس ہیں، سب میچ فکس ہیں، سب میچ فکس ہیں ان کے. اب دیکھا جائے تو وہ پھر بات اور طرف نکل جائے گی. ابھی اس کے بعد میں آؤں گا انٹرنیشنل حوالے سے، بین الاقوامی حوالے سے. اب دیکھا جائے تو کیا مافیاز کنٹرول کر لیے اس گورنمنٹ کے حوالے سے، آئل کے حوالے سے، آٹا مافیاز کے حوالے سے، یا کوئی اور بھی؟ یہی نہیں، ملاوٹ مافیاز کا بھی راج ہے. ٹھیک ہے، اس گورنمنٹ میں کوئی بھی اپنی من چاہی قیمتیں وصول کر سکتا ہے، جبکہ اقدامات دیکھیں بے معنی سے ہوتے ہیں. تو کیا میچ فکسنگ چل رہی ہے مافیا سے، یا مافیاز کے ہاتھوں گورنمنٹ یرغمال ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے.
یہ تو ہوگی مافیاز کے والے. اب عوام کو کیسے لوٹا جاتا ہے؟ جگہ ٹیکسیز کے ذریعے لوٹا جاتا ہے, مافیاز کے ذریعے لوٹا جاتا ہے, اور تیسری جو مین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تجارت. گورنمنٹ برآمد کر کے اپنا کمیشن کھا جاتی ہیں. گورنمنٹ کے ترجمان جو ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کو ریپریزنٹ ہوتے ہیں متعلقہ شعبوں کے حوالے سے, تو ہوتا گیا. اب پچھلے دنوں ٹماٹر اتنا مہنگا ہو گیا, لوگ ٹماٹر کو ترستے تھے, آج ٹماٹر وہی 20-30 کا مل رہا ہے. کیوں؟ پہلے تو انہوں نے خوب عیاشیاں کی ہیں. اب جو ٹماٹر کی قیمت ہے انہوں نے باہر نہیں بھیجا, ٹھیک ہے نا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری حکومت ہے, اب اپنے پاؤں میں خود کلہاڑیاں مار رہی ہیں. مگر ابھی بھی ان کی کلہاڑیاں مارنے کی رفتار وہی کی وہی ہے, کیونکہ مافیاز کیا تو یرغمال ہے. اور یہ بجلی کے بل اور میں اتنی دفعہ اضافہ, اور گیس کے, اور جبکہ کوئی بھی عدلیہ کے حوالے سے کوئی بھی اس کے حوالے سے ایکشن نہیں لے رہا کہ کس وجوہات کی بنا پر آپ اس طرح کرتے ہو. بس یہی, اور کبھی بھی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی کہ گورنمنٹ کے عدلیہ نے انویسٹیگیٹ کیا ہو کہ کیا جو یہ بتا رہے ہیں اضافے کرنے جا رہے ہیں, کیا ان کے جو خدشات ہیں یا جو ان کی جو بتا رہے ہیں ان میں سچائی ہے کہ نہیں ہے. بس یہی بتایا جاتا ہے جی ریاست ختم ہو جانی تھی, ریاست کا نظام ختم ہو جانا تھا, پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے, پاکستان چلنا نہیں تھا. لہٰذا اگر 22 کروڑ عوام میں کوئی ہزاروں لوگ مر جائیں گے, لاکھوں مر جائیں گے, تو کوئی بات نہیں, قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے, خیر ہے. مگر ان کی عیاشیاں تو بدستور قائم رہتی ہیں. عظیم لیڈر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں اور ان کو لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. پھر اگر لوگوں کو بھوکا مارنا ہے تو پھر آپ مافیاز کو بھی کنٹرول کر کے دکھاؤ, پھر پاکستان میں انصاف کے نظام کو بھی قائم کرو, تو پھر پتہ چلے لوگوں کو جو 3 سالوں سے بھوکا مار گئے, ان کی جہالت ان میں بڑھ گئی, لوگوں نے اسکولوں سے بچے اٹھا لیے, صحت کا نظام تباہ ہو گیا, لوگوں کی ٹریولنگ تباہ ہو گئی, ان کے پیسے ہی نہیں ہیں کہاں پہ جائیں, روزگار کے مواقع چھین لی. حتیٰ کہ صحافی جو ہیں وہ ان کو اس کا نام کیا ہے, ان کی زندگیاں تباہ کر دی گئیں, کیونکہ جب صحافیوں کے حوالے سے گورنمنٹ کی کوئی پالیسی سامنے نہ آئی تو وہ بھی بے روزگار ہو گئے. تو کس خوش فہمی کا شکار ہے یہ گورنمنٹ؟ مافیاز کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتی, ملاوٹ مافیاز کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتی, جگہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہی ہے, جابس یہ نہیں دے سکی, اس کے علاوہ لوگوں کو گھر یہ نہیں دے سکی, انصاف پولیس کا نظام ٹھیک نہیں کر سکی. ایک لڑکی کے متعلق بتا رہے تھے کہ اس کے گھر میں کرایہ دار رہتا تھا, اس کی پراپرٹی میں تو وہ کرایہ نہیں دے رہا تھا, وزیر اعظم نے کال کے ذریعے ایکشن لیا اور اس کو کرایہ مل گیا, جبکہ تو یہ تو اپنی طرف سے یہ بیان کیا جا رہا تھا جی دیکھیں جی ہم نے کیا تیر مار لیا. مگر یہ دیکھا جائے کہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے آپ کے تھانہ کلچر پہ کہ ابھی بھی آپ کا تھانہ کلچر نیوٹرل نہیں ہو سکا اور عام انسان کی رسائی نہیں ہو سکی. اگر عام انسان تھانے میں جا کے اس کو انصاف نہیں ملتا اور وہاں پہ بھی میچ فکس نظر آتا ہے, سیاستدانوں کے میچ فکس ہیں, اس طرح تھانہ کلچر میں میچ فکس نظر آ رہے ہیں, تو غریب عوام کدھر جائے؟ عدلیہ کے چکر تو لگا نہیں سکتی. عدلیہ کے چکر لگانے کے لیے ان کے پاس پیسے ہوں گے, ان کو وکیلوں کو دینے کے لیے پیسے ہوں گے, پھر اس کے گواہ کہاں پہ ڈھونڈیں؟ یہاں پہ اس ملک میں جو ہر کوئی ضمیر فروش بننے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ لبرل سوچ ہے. لبرل سوچ کیا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے, بنگلہ ہونا چاہیے, زندگی کو انجوائے کرنے کے موقع ہونے چاہیے, 5-7 غیر نجائز طریقے سے دولتوں کے انبار ہونے چاہیے, اور شباب اور کباب ہونا چاہیے. یہ لبرل سوچ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تھانہ کلچر اتنا بہتر نہیں ہے, تو جس کو من چاہی, یہ بھی فوٹو سیشن ہے نا, جو نوٹس میں دل کیا تو نوٹس لے کے تو کسی کو دے دیا انصاف, اور جس کو انصاف نہیں مل رہا وہ کدھر جائے؟ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. لہٰذا دیکھا جائے تو یہ فوٹو سیشن اور کے زمرے میں آئے گا, یہ اور کس سلسلے میں آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ پولیس کا نظام بہتر ہونے میں ابھی بہت دیر ہے. تو اب دیکھا جائے تو عدلیہ کے حوالے سے لا چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے کسی بھی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے, مگر وہ بھی نظر نہیں آتا. حتیٰ کہ کوئی انصاف کے لیے اور کوئی سچ نہیں بول سکتا, کوئی گواہی نہیں دے سکتا. تو جبکہ ہاں یہ دیکھے جائے تو جہانگیر ترین کے حوالے سے پھر میں ابھی اتنی بات ختم ہو گئی تھی, پھر میرے ذہن میں آ گئی کہ جب اس کا چل رہا تھا تو اس کا جو متعلقہ جج ہے وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے, جبکہ میں نے ایسی کوئی رپورٹ تیار نہیں کی. یہ رپورٹ تو جو حکومت پہ وقت مجھے رپورٹ دے گی اس کے مطابق میں کام ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ادارے کیا کام کر رہے ہیں.
ادارے آپ کے متعلقہ ادارے جو ہیں وہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر رہے؟ نیب ہو گیا یا اس سے متعلقہ جو جڑے ہیں وہ کیوں نہیں اس کے متعلق انویسٹیگیٹ کر رہے اور رپورٹ تیار کر رہے کہ اور چیف جسٹس اور وہ جو متعلقہ جج ہے اس کو خود کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم خود اپنے سے رپورٹ تیار کرو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو حکومت دے گی. تو یہ حکومت کا یہ نعرہ کہ ادارے آزاد ہیں اور آپ کسی کے خلاف بھی کارروائی کریں گے جو غلط ہے، تو پھر اپوزیشن کا ادھر بیانیہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ میچ فکس نہیں چل رہی ہے اور احتساب اور انتقام لیا جا رہا ہے، اور حکومت اپنے جو وزراء ہیں ان کے خلاف کچھ ایکشن نہیں لے رہی. جبکہ دیکھا جائے تو رنگ روڈ کا منصوبہ دیکھ لیں، زلفی بخاری کے اسکینڈل آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے حکومتوں کے جو وزراء ہیں ان کے اسکینڈلز آ رہے ہیں. زلفی بخاری جو ہے وہ سنا ہے حج پہ چلے گئے ہیں یا کیا کوئی اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے. تو جیسے جہانگیر ترین گئے تھے، تو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ایسے لگتا ہے جیسے بچپن میں ہم گڈی اڑایا کرتے تھے، تو پتنگیں جسے کہتے ہیں، تو ان کی جب ڈور الجھ جاتی تھی تو ہم توڑ کے پھینک دیتے تھے، کیونکہ اس میں سے مزید وہ چیزیں نہیں نکال سکتے تھے، تو اس کو نا توڑ کے نا تو گرا لگا لیتے تھے. اب یہ جو اتنی الجھنیں بنی ہوئی ہیں اور جتنی خرابیاں نظر آتی ہیں، اس سے تو نظام ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا کوئی بھی. تو لہٰذا جب تک ہر کوئی ادارہ اپنی کارکردگی اپنے ادارے کے حوالے سے فوکس نہیں کرے گا، توجہ نہیں دے گا، اس وقت تک پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر کوئی موٹیویشن سپیکر بنا ہوا ہے، میڈیا کی وجہ سے ہر کوئی بیان بازی تک انحصار کر رہا ہے، اور بیان بازی کو وہ کوڈ کر دیتے ہیں صحافی، اور جو اس کا نام کیا ہے، جو ان کی کارکردگی ہے وہ زیرو نظر آتی ہے. آج دیکھ لیں حکومتی کارکردگی کو میں بتایا جا رہا ہے وہاں بہت خوشحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کی اپنی پرفارمنس دیکھ لیں، وابڈا کی پرفارمنس دیکھ لیں، ریلوے کی پرفارمنس دیکھ لیں، پی آئی اے کی پرفارمنس. اب اداروں کا یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم بڑی خوشحالی آ گئی ہے، اداروں کے حوالے سے آپ نکالیں رپورٹ اور آپ دیکھیں کہ کون سا ادارے کی کارکردگی بہتر ہے اور پاکستانی عوام اس سے متفق ہے. اگر تو تمام اداروں کی کارکردگی سے عوام متفق ہے تو میں کہوں گا کہ ویل اینڈ گڈ. میرے خیال سے تو پاکستان میں ایک آدھ ادارہ بھی نظر نہیں آتا، یا ایک آدھ ادارہ ہوگا جو بڑی مشکل سے ایوریج قسم کا کام کرتا نظر آئے گا. تو پھر آپ کیا کہو گے؟ موٹیویشن سپیکنگ سے ادارے نہیں چلتے، موٹیویشن سپیکنگ سے حکومتیں نہیں چلتی، میچ فکس کرنے سے ریاست ترقی نہیں کرتی، کیونکہ ریاست اس وقت ترقی کرے گی جس وقت تک لوگ ریاستی جو احکامات ہیں اس کے مطابق کام کریں گے. یہ مہمان ہوتے ہیں سیاستدان، کوئی 5 سال کی حکومت کرتا ہے، کوئی 3 سال کی، کوئی 4 سال کی، چلا جاتا ہے. اور اگر جو ادارے اگر اس کے ہاتھوں کا پتلی بنیں گے کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور یہ وہ، اور اس کی پاورز کو یوز کریں گے اور میچ فکسنگ ہوں گے، تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب ہر ادارہ اپنے تحت کام کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جو غلط قسم کے حکومتی لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے، خرابیاں ہی خرابیاں، خرابیاں ہی خرابیاں اور خرابیاں پہ خرابیاں. انڈیا میں اتنے لوگ مر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، اور اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کشمیر پہ لاک ڈاؤن لگایا ہوا تھا. اب اندھے بھی ہونے جا رہے ہیں اور فنگس پھیل رہا ہے. تو اس حکومت کو بڑی خوشیاں چڑھ رہی ہیں، وہ امداد کا سوچ رہے تھے، تو کبھی اس کی حکومت کو تجارت کا سوچتا ہے. جبکہ کشمیری جو مر رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، جو انڈین آرمی کی ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے لیے تو گورنمنٹ نے کوئی بھی ایسا نہیں کام کیا کہ ان کے لیے ادویات ہی کس طریقے سے بھیج دیتے، یا ان کے لیے کھانے وغیرہ کوئی کھانے کے حوالے سے کوئی چیزیں بھیج دیتے تاکہ وہ لاک ڈاؤن میں. اور یہ وہ آپ کی شہر ہے کیا؟ مگر شہر کو یہ تسلیم نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے عملی طور پہ کوئی کام ہی نہیں کیا. فلسطین کے حوالے سے دیکھا جائے تو اربوں نے میچ فکس کر کے مروا دیا ان کو، فلسطینیوں کو، اور اسرائیل کے ہاتھوں. اور جب پوری دنیا کے لوگ باہر نہیں نکل آئے تو پھر وہ عارضی جنگ بندی کروا دی کہ پوری دنیا سے باہر لوگ نکل آئے ہیں. اگر تھوڑا سا اور ماچس کی تیلی اس آگ کو لگ گئی اور پیٹرول چھڑک دیا گیا تو پھر تمہارا اسرائیل جو ہے نا صفا ہستی سے مٹ جائے گا. مسلمانوں کی ابھی بھی قوت کو نہ غیرت کو جگاؤ.
تو اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا. لہٰذا ہم فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے, ہم تمہاری حمایت کے لیے آئے ہیں. اسی لیے تو غیر مشروط نظریے کے تحت خانہ جنگی بند کروائی گئی ہے, اور ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مزید بستیاں آباد کر رہے ہیں اور ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ میچ فکسنگ ہر جگہ پہ جاری ہے, اور لوگوں نے, کسی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, اور کسی نے دبئی نے مندر کھولے ہوئے ہیں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو, برائی کے کاموں میں تعاون مت کرو. آج پاکستان کا نظام خراب ہے, بین الاقوامی سطح پہ تمام نظام ساقط ہیں, خراب ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مفادات, ہر گورنمنٹ مفادات چاہ رہی ہوتی ہے. ہر کوئی جو بھی ہے, جو حکومت میں برسر اقتدار آتا ہے, وہ میچ فکس کر کے اپنے مفادات سمیٹ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی قوم سے زیادہ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے اقدامات کر جائیں کہ جب ہم اقتدار سے باہر جائیں تو وہ اپنی قوم کے لیے تو کچھ نہیں کرتے, مگر جو غیر ممالک ہیں ان کے لیے جو انہوں نے ضمیر فروشیاں یا اپنے مفادات کے لیے ضمیر فروشی اختیار کی ہوتی ہے, بعد میں ان کو پروٹوکول مل جائے اور وہ پھر آسائش کے ساتھ زندگی گزار سکیں, یا ان کو مشکل وقت میں کوئی فائدہ ہو جائے. تو دیکھا جائے تو اب دیکھیں, یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہماری معیشت کے اعداد و شمار بہت اچھے ہیں. کیا پاکستان میں لوٹ کھسوٹ, قتل و غارتیں ختم ہو گئیں؟ کیا پاکستان میں اس کا نام کیا, جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپس ہو رہے ہیں, کیا ان کو انصاف مل رہا ہے؟ اور اتنی اخلاقی پستی کا شکار ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 12-13 سال کی بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ کا کوئی خوف نہیں ہے لوگوں کو, نہ قتل و غارت کرنے والوں کو, نہ لٹیروں کو, نہ ہی مافیاز کو, نہ ہی اس گورنمنٹ کا خوف ہے اس کا نام کیا ہے, پاکستانی ریاست کے نظام کو چیلنج کرنے والوں کو. صرف خوف کھا رہی ہے تو غریب عوام کہ یہ گورنمنٹ اس کے ساتھ کر کیا رہی ہے. وہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہے کہ مافیاز کے ہاتھوں یرغمال حکومتیں کہیں اور ان کی تباہی بربادی کے پروانے پہ دستخط نہ کر دیں. جو گورنمنٹ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ قیمتوں, مہنگائی کو کنٹرول کرنا, روزگار کے موقع پیدا کرنا, تاکہ جب لوگوں کو روزگار ملے گا, پاکستان کا نظام ٹھیک ہوگا, تو ہی اس کا نام کیا ہے, خوشحالی آئے گی. جب گھروں میں, تو پھر پاکستان کے میں جو ہے نا وہ قتل و غارت کے سلسلے ختم ہوں گے. پاکستان میں جو کینہ حسد کی فضا ہوتی ہے, یا ایک دوسرے کے ساتھ جو عجیب سے ہجان پایا جاتا ہے اور قوم ڈپریشن میں جاتی ہے, اس کا خاتمہ ہوتا ہے. مگر ایسا کچھ نہیں اس گورنمنٹ نے کیا کہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو. صرف خیالی پلاؤ اور سیاسی باتیں اور دعوے ہی ہیں. تو خالی دعووں سے, خیالی پلاؤں سے اور حکومتیں نہیں چلتی. اور اسلام کہتا ہے, یہ گورنمنٹ یہ بھی خوش محسوس کرتی ہے کہ یو ٹرن جو ہے نا بڑے لیڈر لیتے ہیں, جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ سچی بات کہو. جو انسان سچ نہیں بولتا, جس کے پاس سچ نہیں بولتا, تو اٹ مینز کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا. یا تو اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ کام عقل ہے. کیونکہ حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اشارے ملتے ہیں جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ ایسے منصوبے بناتا ہے, یہ ایسی اپنی پلاننگ کرتا ہے کہ جس کے تحت نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں. ارطغرل غازی دیکھ لیں, اس نے جس طرح کام کیے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی دی ہوئی تھی, اور وہ اپنے اصولوں پہ قائم تھا اور اس کے سے پرے نہیں ہٹتا تھا. تو کیا, اور مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جھوٹ پہ ایسے میں جو یو ٹرن لینے والا ہو یا جھوٹا انسان ہوگا, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں؟ تو اگر آپ, مثال دے رہا ہوں, اگر آپ سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل خریدنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کہیں نہیں میں موٹر سائیکل نہیں لیتا, میں پیجیرو لے لیتا ہوں, لینڈ کروز لے لیتا ہوں, تو پھر تو کہیں نا یار اس کا یو ٹرن بہت اچھا ہے جی. تو ایک انسان کہے کہ میں سمندر کو چھلانگ لگا کے پار کر لوں گا, جبکہ وہ چھوٹی سی گلی محلے کی نالی میں ہی گر جائے چھلانگ لگاتے لگاتے, تو ایسے میں پھر حیرت ہوتی ہے. ایسا یو ٹرن جو ہے نا وہ مزاح کا خیز ہو جاتا ہے. تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے, پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ جو ہے
یہ واقعی ڈرامے کر رہی ہے، میں اس سے بھی متفق ہوں. یہ ٹائم پاس کروا رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ کو ٹک ٹک کرنے کی بجائے یہ تو اسٹیمپ آؤٹ ہو رہا ہے. تو امپائر کو کہتے ہیں اس کو اسٹیمپ آؤٹ بھی نہ دیں، اس کو رن آؤٹ بھی نہ دیں، کیونکہ یہ مزید عوام کو جتنا تباہ کر رہی ہے مزید تباہ کرے، اور عوام اگلی دفعہ اس کو بدترین شکست دیں. اور یہ ہم پہ نہ آئے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ گرایا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اگست جولائی اتنے 4-5 مہینے کا ڈیلے ٹائم دیا ہے حکومت کے خلاف باہر نکلنے کا، اور بڑے ٹک ٹک کھیل رہی ہے یہ اپوزیشن بھی. اور یہ دیکھا جائے کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے جو خود مافیاز کے ہاتھوں یہ مال ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں، اور وہ سیاست میں بھی انٹری کروانا چاہتے ہیں اور اپنی بیان بازی کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا پی ڈی ایم جو ہے نا وہ اپنے بیانات کو بھی ختم نہیں کر رہی، اپنا موقف بھی نہیں چھوڑ رہی، اور وہ لوگوں کے ذہن بدلنا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو اگرچہ پی ڈی ایم کی کارکردگی پہ صحافی برادری سوالیہ نشان لگاتی ہے، کیونکہ صحافیوں کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ حکومت گرانی ہے تو کل ہی گر جائے. ہمیں بھی کوئی جو جذبہ ہلا گلا نظر آنا چاہیے، ہمیں بھی بیانات دینے کا موقع ملنا چاہیے. جب کوئی چیزیں ایکسٹریم پہ ہوتی ہیں یا انتہا پہ ہوتی ہیں تو پھر مزہ آتا ہے بیان دینے کا اور اس چیز کی فوٹو سیشن کرنے کا. جبکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے لیے جو پلاننگ ہے، اس کے لیے اتنا پیسہ عوام کو نکالنا، پھر جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایک عام سے لوگ ادھر جلوس نکل جائیں تو گورنمنٹ کو تھرتھلی پڑ جاتی ہے کہ اس کو دیکھا دیکھی دوسرے نکل آئے تو ہمارا کیا بنے گا. ان پہ آنسو گیس پھینکی جاتی ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ کوئی بعض کا تو ڈیتھ بھی اکر ہو جاتی ہے. تو ایسے میں اتنے ہی بڑے عوام کے مجمع کو باہر نکالنا اور ان سے اس طرح کے کام لینا، تو ایسے میں کوئی اور ہی خون خرابے کی طرف نہ نکل جائے، تو وہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو پی ڈی ایم کو بھی پتہ ہے کہ ہر جگہ میچ فکس چل رہی ہے، اور میچ فکس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا. ہر پاکستانی کو پتہ ہے، پی ڈی ایم کو بھی پتہ ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ چونکہ نیب کو یا دوسرے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، اپنی سیاسی قوت کو بڑھانے کے لیے، اپنے سانس کو زندہ کرنے کے لیے. اور ویسے ایسے ہے بھی، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جہانگیر ترین کو کیوں ریلیف مل رہا ہے؟ اور ابھی تک آگے کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، مگر ابھی تک تو ریلیف ملا ہوا نا. کہ جو بندہ 3 سال سے چینی مافیاز کو میں تو جہانگیر ترین بھی آتا نا، دوسروں کو بھی پکڑیں، مگر جہانگیر ترین کو بھی ریلیف مل رہا ہے تو کیوں ملا ہوا؟ میچ فکس ہے نا. وہ بھی میں نے جیسے بتایا کہ ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے کہ جناب اس کو رپورٹ وہ گورنمنٹ دے گی، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ نیب وغیرہ کارروائی کر رہی ہیں، دوسرے ادارے کام کرتے ہیں تو ان کی رپورٹنگ دیں گے. اب نیب کیوں نہیں ریکوری کروا سکی جن کو انہوں نے اتنے سالوں جیل میں ڈالا؟ سچ پاکستان میں اس لیے نہیں کوئی بولتا کہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کیس بنا لیتی ہے اور اس کو تنگ کرتی ہے اور اس کو یوز کرتی ہے، مگر سچائی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور صحافیوں کو وہ بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور جو متعلقہ سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑا پاکستان کی ترقی خواہیں، ان کو بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. ان کو اس طرح کی گٹی پھٹی اپوزیشن کی سیاست نہیں کرنی ہوگی، ان کو پاکستانی عوام کے حقیقی معنوں میں مسائل اجاگر کرنے ہوں گے. مگر نہیں، ادھر ایسا نہیں ہے. ادھر ایسا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ یہ اس طرح حکومت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں کو بڑھایا جاتا ہے. جیسے اس حکومت نے کہا تھا کہ خوشحالی کے باغ آ جائیں گے، یہ وہ جو بھی ہے، کچھ خوشحالی کے باغوں کے ہاتھوں جن کو مال ہوئے ہیں، کچھ میچ فکس ہیں، جو بھی یہ حکومت آ گئی. اب اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناہل اس حکومت کو، اور لوگ جو ہیں وہ اور واقعی مافیاز کے ہاتھوں جن مال ہیں، تو لہٰذا لوگ اب ووٹ نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو. تو اسی طرح اب یہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو پیپلز پارٹی میں اور ان میں اختلافات، اور اس میں بھی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نون لیگ کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی کی نیکسٹ حکومت نہ مان جائے. اب یہ دونوں پارٹیز ڈر رہی ہیں. اصل میں حقیقت میں اندرونی کہانی تو مجھے یہ نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں تو تجزیہ کرتا ہوں جو خبریں میرے تک پہنچی ہیں، جو میں محسوس کرتا ہوں اس کے حوالے سے ضمیر فروشی کے بغیر. بعض لوگ ضمیر فروشی بھی کرتے ہوں گے، اس لیے حقائق کو چھپاتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ بیان کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈر رہی ہوتی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی سے کہ کہیں اس کی حکومت نہ مان جائے، پیپل پارٹی نون لیگ سے ڈر رہی ہے کہیں اس کی حکومت نہ مان جائے. اور میچ فکس کرنے کے لیے سب تیار ہیں، یہ بھی میں بتاؤں، پیپلز پارٹی بھی میچ
فکس کرنے کے لیے تیار ہے, نون لیگ بھی میچ فکس کرنے کے لیے تیار ہے, تو عمران خان تو میچ فکس کرنے کے وجہ سے چیمپئن ہے نا, اس کے تو کیا کہنے. تو لہٰذا پاکستانی عوام جو ہے وہ, مجھے کوئی پاکستانی عوام میں کو کوئی حوالے سے کوئی خوشخبری نہیں میں سنا سکتا کہ پاکستان میں انصاف کا نظام قائم ہو جائے, پاکستان میں مہنگائی اور مافیاز کے ہاتھوں پاکستانی عوام کو ریلیف مل جائے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں آنے والی حکومتیں بڑی مثالی ہوں گی. میں یہ حکومت جو ہے خستہ حالی ہے, وہ اس پہ تو کرٹیسائز ہو ہی رہا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ, کیونکہ ادھر دیکھیں, کسی گاڑی ہے اس کا انجن ہی ختم ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی. کسی گاڑی کے کلچ اور ریس ہی خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی. اس لیے ایک انسان اخلاقی طور پہ جب اعلیٰ اقدار پہ فائز ہو جاتا ہے نا, پھر ہی وہ کوئی نہ کوئی اچھے اس سے اوصاف پھوٹتے ہیں اور وہ اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات اور ایجنڈوں پہ چل رہا ہو, یا مافیاز کے ہاتھوں یرغمال ہو, چاہے کوئی بھی ہے, میں کسی کو اسپیسیفک مخصوص کر کے ہٹ نہیں کر رہا, کوئی بھی ہے, تو ایسے میں جو ہے نا وہ کارکردگی زیرو ہوتی ہے. تو یہاں پہ کوئی حکومت کے لوگ بھی بیوروکریٹس پہ الزام لگاتے ہیں یہ کام نہیں کر رہے, اپوزیشن الزام لگاتی ہے گورنمنٹ سے کام نہیں ہو رہا. تو اسی طرح سبھی جو ہیں لوگ, ملازمین کہتے ہیں ہماری تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, مافیاز کہتے ہیں ہم بڑے بے بس ہیں, ہمیں ملک کو لوٹنے دو, پولیس کہتی ہے کہ جیسی تیسی یہی کارکردگی ہے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, یا ریسورسز مل بھی گئے تو نظام بہت خراب ہے, آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. عدلیہ کہتی ہے کوئی گواہ نہیں ہے, ہم کیسے کریں, کوئی گواہ ہوگا تو گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کے نظام میں ہر کوئی اپنی اپنی تئیں باتیں کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے, جبکہ پاکستان کی قوم کی خستہ حالی, اس کی جو پریشانیاں ہیں, اس کی تباہیاں, اس کی ناکامیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے, اور وہ ابھی تک مزید دلدل میں گرنے والے مسافر کی طرح مزید اس میں اپنی مسائل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. کیا پاکستانی قوم کو کسی لیڈر نے ویژن دیا؟ نہیں. کیا کسی قوم کو ایک کرنے کے لیے کسی بھی حکمران نے کوئی اقدامات کیے؟ نہیں. کیا کسی بھی سیاستدان نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے, اصلاحات کے حوالے سے کام کیا؟ نہیں. کیا کسی بھی سیاستدان نے مساوی نظام حکومت قائم کیا؟ نہیں. کیا پاکستان میں امیر اور غریب کے جو قانون کی تقسیم ہے اس کا خاتمہ ہوا؟ جواب ہوگا نہیں. کیا پاکستان میں بندرباڑ کا نظام ہے؟ جواب ہوگا ہاں. کیا اس کا خاتمہ ہوا؟ نہیں. تو کیا کوئی پاکستان میں ایک اعلیٰ کردار کے حوالے سے اور مثالی لیڈر ہے؟ جواب آئے گا نہیں. کیا پاکستان میں کوئی سچا انسان بھی نظر آتا ہے جو پاکستانی عوام کے لیے کچھ کر سکے؟ سچائی کے بہت لیول ہیں. اب اگر میں سچائی کے لیول بیان کرنے جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سچائی کے کتنے مقامات ہیں. لہٰذا اب میں اس کی طرف نہیں جاتا. مجھے فرنٹ مین سولجر چاہیے, سچائی کا مسیحا چاہیے جو قوم کی تقدیر بدل سکے. میں اس والے سے بات کر رہا ہوں. تو جواب آئے گا نہیں. پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو, پاکستان کو اپنے دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو خطرہ ہے تو ان کی دقیانوسی سیاستدانوں کی سوچوں سے, ان خوش فہمی کا شکار سیاستدانوں سے, جو سمجھتے ہیں کہ لوگ کو بھوکا مار دیں اور نعرہ لگائیں کہ پاکستان خوشحال ہے. پاکستان کو ان سے خطرہ ہے. پاکستان کو ان کی نکمی اور میچ فکسنگ والی خارجہ پالیسی سے خطرہ ہے. اتنے سالوں آپ امریکہ کے اتحادی رہے, اب پھر امریکہ آپ سے اڈے مانگ رہا ہے. ایک طرف بھارت آپ کا دشمن ہے, بھارت کے ساتھ امریکہ سے اتحاد کرتے ہوئے آپ افغانستان میں تباہی لانا چاہتے ہیں, طالبان آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کیا حال ہے. جبکہ اگر اس وقت بھی پاکستان نے اگر اڈے نہ دیے ہوتے تو آج خطے کی صورتحال مختلف ہوتی ہے, اور پاکستان نہ تو صرف امت مسلمہ کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کی قیادت کر رہا ہوتا, بلکہ جتنے بھی عربوں میں غردار ہیں یا جتنے بھی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مسیحا مل جاتا, اور وہ بھی اپنی بزدلی کی وجہ سے جو غرداری کر رہے تھے, امریکہ کا اتحادی بنے ہوئے تھے, وہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو اپنا لیڈر مان لیتے. یہی نہیں, پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کہ پاور کے حوالے سے, خطے کی پاور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ امریکہ کے دان کھٹے ہونے تھے. امریکہ ڈبل پالیسی کھیلتا ہے, بھارت کو بھی
بھارت کے ذریعے کشمیر کو تباہ کروا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، فلسطین کو تباہ کروا رہا ہے یہودیوں کے ذریعے، صلیبی جنگوں کا اس نے آغاز کیا ہوا ہے، امت مسلمہ کی تباہی وہ چاہ رہا ہے۔ تو یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو جب کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر مسلمان جو اسلام پہ ڈٹنے کے لیے اور مرد مجاہد بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کیا باطل کا جو میدان خالی ہو گیا ہے، جو مردان مجاہد جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر پا رہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی، یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی، نہیں تو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ چاہے کوئی بھی ہے جو بھی اس وطن کو نقصان پہنچاتا ہے، جس میں لوگوں نے اس کی آزادی کے اصول کے لیے قربانیاں دیں، آج وہ پاکستان اتنا بے بس کیوں ہے اپنے خارجہ پالیسی کے حوالے سے؟ جبکہ یہ بنا نہیں تھا تو اس وقت کے لوگ اتنے غیور تھے کہ انہوں نے نہ صرف بین الاقوامی سطح پہ جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی اپنی آواز بلند کرتے تھے، بلکہ اپنی خالی ہاتھوں پاکستان لے لیا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایٹم بم بھی ہے، میزائلز بھی ہیں، مگر سیاستدانوں کے پاس جو ہے نا وہ بہادری نہیں نظر آتی کہ وہ کھل کے اپنا موقف بیان کر سکے۔ ان کی جو میچ فکسنگ کی وجہ سے جو خطرات بڑھتے ہیں اور جو خرابیاں اور قتل و غارت ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمہ کے حوالے سے دیکھا جائے، اب جو اتحادی بنے امریکہ کے اور جتنی قتل و غارت ہوئی، کیا وہ اتنے ہی شریک نہیں ہیں قتل و غارت میں جتنے کہ امریکہ؟ تو امریکہ بھی اب کھل کے کسی کے ساتھ جنگ نہیں لگا سکتا۔ امریکہ کے دانت ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، وہ کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ جتنی بھی اس نے جنگیں لڑیں وہ بے معنی تھیں، وہ صرف اپنی جو طاقت کو منوانے کے لیے تھیں، حقیقت میں مبنی نہیں تھیں، یا خود ساختہ تھی۔ اور جتنے بھی فتنے نظر آتے ہیں ان کے پیچھے یہودی اور عیسائی نظر آتے ہیں، امریکہ نظر آتا ہے یا یہودی نظر آتے ہیں، ان کے اقوام عالم کا جو امن تباہ کرنے کے بارے سے کہیں ان کا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ ان کی دھمکیاں لگ رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ وہ لوگوں کو اس طرح ایک عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا کب تک اس کا نام کیا ہے، یہ ضمیر فروشی اختیار کریں گے یہ لوگ، چاہے عرب و ممالک کے حوالے سے بات ہو، چاہے اس کب تک وہ اس اپنی اسلام کے بنیادی قائد سے انحراف کرتے ہوئے اپنے امت مسلمہ کے لیڈر ظاہر کرنے کی بجائے وہ امریکہ کے اتحادی بننے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ سعودی عرب والے ہو جائیں، چاہے UAE والے ہو جائیں، یا کوئی اور ممالک ہو جائیں۔ تو ایسے میں امت مسلمہ کی ترجمانی کون کرے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان نظر آتا ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان نظر آتا ہے۔ اتنے میزائل گرے ہیں فلسطین پہ، تو صرف 300-400 شہادتیں ہوئی ہیں، وہ تو چھوٹی سی زندگی گزر ہی جانی ہے، وہ تو جنت میں چلے گئے۔ جو اسرائیلی مرے ہیں یا مر رہے ہیں، ویسے بھی نیچرل موت بھی تو ہوتی ہے نا، تو کیا یا عیسائی مار رہے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ بھاگ کردار مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، جو ضمیر فروش نہیں ہوں گے، جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسری دنیا بھی آباد کی ہوئی ہے۔ تو جو یہ لمحاتی زندگی میں، یہ چند لمحوں کی زندگی میں اگر وہ ضمیر فروشیاں کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا حصہ بنتے ہیں جو معاشرے میں تباہی اور اقوام عالم میں تباہی کرتے ہیں، تو ان کی تو یہ زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، وہ بھی زندگی تباہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، رزق تو ان کو مل جاتا ہے یا مفادات تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر زندگی کی حقیقتوں سے بہت پرے چلے جاتے ہیں۔ ایک مسافر اگر 1000 میل کی پر سیکنڈ کی مسافت سے سفر طے کرے، مگر اس نے جانا کسی اور طرف ہو اور وہ اپنی منزل سے بھٹک جائے، تو اس کی تمام تر مسافت رائگاں جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے مقاصد سے ہٹ کے، ایک انسانیت کے مقاصد سے ہٹ کے، جو ایک انسانی اخلاق کے حوالے سے ہٹ کے یا غلط قسم کے لوگوں کے پروموٹر بن کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ حقیقت میں ان کی کامیابی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ اپنے اصولوں کا سودا نہیں کرتے اور جو حقیقت پہ مبنی زندگی گزارتے ہیں اور معاشرے میں ان کے کردار کی وجہ سے روشنیاں پھوٹتی ہیں اور لوگ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور معاشرہ ایک نئے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، اور یوں صبح نور جو ہے وہ اس کا ایک سما بن جاتا ہے،
تو پھر ہی معاشرے میں انقلاب آتے ہیں، ورنہ فریب خوردہ شہین سے جو کرگسوں میں پلا ہو کبھی بھی نظام تبدیل نہیں ہوتے. تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی کارکردگی پہ توجہ دینی ہوگی، جو ہمارے ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے ادا کرنا ہوگا. پھر ہی حقیقی تبدیلی کی ابتدا ہوتی ہے. ورنہ جو ہو رہا ہے ایسے ہی نظام گھسا پٹا، تشدد، ظلم و زیادتیوں والا وڈیرا شاہی سسٹم، مافیاز کا راج، ضمیر فروشی، اور حقیقت تو یہ کہ جو ادارے ہیں جن سے آپ کی امیدیں وابستہ ہیں وہ بھی آپ کو آپ کی مدد کرنے کے حوالے سے بے بس نظر آئیں، تو پھر غریب کی آخری امید بھی ختم ہو جاتی ہے اور یوں وہ خودکشیاں کرتے نظر آتے ہیں. تو پاکستان کا نظام جو ہے پھر وہ ترقی کرتا نظر نہیں آتا، اور پھر دعوے رہ جاتے ہیں، اور جو دعوے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں.